بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر محدث اور رفیع الشان فقیہ اور اکابر صوفیہ میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ حج کو گئے۔ حج کے بعد کسی جگہ جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک جگہ محسوس ہوا کہ کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ کوئی انسان ہے۔ انہوں نے سلام کیا تو اس کپڑے کے اندر سے ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ امام ابن مبارک نے اس سے مختلف سوالات کیے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ہر سوال کے جواب میں قرآنی آیات پڑھی جن سے ان سوالات کا جواب نکلتا تھا۔ واقعہ بہت تفصیلی اور لمبا ہے، یہاں چند سوالات اور ان کے جوابات جو ان دونوں کے مابین ہوئے وہ نقل کرتا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں۔ امام صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ راستہ بھٹک گئی ہے، اس لیے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ مکہ سے بیت المقدس جا رہی ہے اور راستہ بھٹک گئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ کتنے دن سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی۔ آپ نے پوچھا کیا کچھ کھاؤ گی؟ کہنے لگی کہ روزوں کو رات تک پورا کروں۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں راستہ میں ترنم سے شعر پڑھنے لگا تو اس بڑھیا نے کہا قرآن میں سے جو ہو سکے پڑھو۔ اس طرح جتنے سوالات حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیے وہ عورت ہر سوال کا جواب قرآن کی آیات سے ہی دیتی۔ جب وہ اس کے بیٹوں کے پاس اس کو پہنچا چکے تو اس نے پوچھا کہ تمہاری ماں کیا ہے؟ قرآن کے سوا کچھ نہیں بولتی تو اس کے بیٹوں نے بتایا کہ ہماری ماں نے عہد کیا ہے کہ قرآن کے سوا کچھ نہیں بولوں گی، اور یہی حالت ان کی 40 سال سے ہے۔ اللہ اکبر، کیا عشق و محبت ہے قرآن سے۔ اس طرح قرآن سے محبت ہو، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ ایک دوسرے واقعہ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ ذکر اللہ کی برکت سے جان و مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے، اس کا اس واقعہ سے اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، بڑے فضائل و مناقب کے حامل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں جلا۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور کہا، اے ابو درداء، آگ بھڑک اٹھی تھی لیکن جب آپ کے گھر تک پہنچی تو بجھ گئی۔ آپ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو درداء، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی کون سی بات زیادہ تعجب خیز ہے، آپ کی یہ بات کہ گھر نہیں جلایا، یہ بات کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سنے تھے کہ جو ان کو صبح میں پڑھتا ہے ان کو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شام میں پڑھتا ہے اس کو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور وہ یہ ہے جن کا ترجمہ، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی پر میں توکل کرتا ہوں، اور آپ ہی عرش عظیم کے رب ہیں۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ میں میرے نفس کے شر سے اور ہر مخلوق جس کی پیشانی آپ کے قبضہ میں ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے کس طرح حضرت ابو درداء کے مکان کی حفاظت فرمائی۔ پہلے تو آگ بھڑک اٹھی اور پھیلتے ہوئے آگے تک چلی گئی، حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو کر حضرت ابو درداء کے مکان کے متعلق بھی خدشہ کرنے لگے اور ان کو ان کے مکانات کے بارے میں خطرے سے آگاہ کیا، مگر لوگوں نے یہ حیرت انگیز واقعہ اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھا کہ وہ آگ جب تک حضرت ابو درداء کے مکان تک پہنچتی تو اچانک بجھ گئی۔